السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 14 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس لیسن میں ہمیں جانیں گے کہ شرک اکبر کے ساتھ نیک اعمال کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے، شکر کے پانی کو شہد کہہ کر بیچتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے، اور پانی ہلدی اور نمک کو دال کہہ کر دیتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے۔ اصلی سونے میں نقلی سونا ملا کر بیچے تو بڑا برا لگتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو نقلی سامان کی ملاوٹ کو پسند کرتا ہو۔ جہاں بہت سارے دنیاوی معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں، وہیں پر دین میں بھی دھوکہ دینے والے موجود ہیں۔ اگر دین میں دھوکہ دینے والوں کے خلاف بولیں تو کٹر پنتھی کا نام دیتے ہیں، دنیاوی معاملات میں دھوکہ دینے والوں کے خلاف بولیں تو ہیرو سمجھتے ہیں۔ جیسے نقلی چیز صحت و تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک اسی طرح دین میں نقلی عمل ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو کینسر کے روپ میں ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جو آدمی شرک کرے اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اگر وہ انبیاء بھی شرک کرتے ہیں تو ان کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کبھی شرک نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی ان سے یہ بات کہنا یقیناً شرک کی خطرناک کو واضح کرنا اور امت کو اس سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ اے محمد، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور بلا شبہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی قبول نہیں کرتا۔ سامعین، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب جس میں کلام کی نسبت اللہ کی جانب ہوتی ہے، یعنی اس کا معنی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتے ہیں۔ شرک کرنے والا دنیا میں جو بھی نیک عمل کرے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہم کچھ مثالوں سے شرک اکبر کو سمجھانے جا رہے ہیں جو کینسر کی طرح شرک ہوتا ہے۔ دوستو، وہ کون سے عمل ہیں جو شرک اکبر میں شامل ہیں؟ جیسے مردوں سے دعا کرنا۔ دعا عبادت ہے سامعین، لہذا اللہ کے علاوہ مردوں سے دعا کرنا شرک ہے، اور مردے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا مت کرو، وہ تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مردے دعا سن نہیں سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، سورہ فاطر آیت نمبر 14۔ اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو لوگ مدفون ہیں ان لوگوں سے دعا مانگنا بھی شرک اکبر ہے۔ استغاثہ کرنا یعنی دعائی دینا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا مصیبت اور مشکل میں اللہ کے علاوہ نبیوں، فرشتوں، جنوں اور مردوں وغیرہ سے استغاثہ کرنا شرک میں شمار ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ سامعین، جو کچھ آپ نے سنا ہے کچھ سوالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سوالات کے جوابات کو تلاش کریں۔ اگر جواب سمجھ میں آ رہا ہے تو گویا جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1، کیا شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا انبیاء کرام شرک کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4، مردوں سے دعا کرنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 5، کیا مردے سنتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔